آئیے بولے ہاللویا. پھر بولیں گے ہاللویا. آوازیں کم ہیں, مل کے بولیں گے ہاللویا. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا بولتا ہے, بلکہ 2 بار بولتا ہے, اور اس کے بولنے کا ہمیشہ مقصد ہوتا ہے. آپ نے دنیا میں کئی ایک لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہیں صرف بولنے کی بیماری ہے, اور ان کے بولنے کا مقصد فقط بولنا ہے. کیونکہ جب کوئی بولتا ہے تو obviously وہ اپنی آواز, اپنے لفظ, اپنی باتیں ہوا کو دیتا ہے, اور ہوا پہ وہ باتیں سفر کرتی کرتی کانوں تک جاتی ہیں. لوگ چاہیں انہیں سننا یا نہ سننا, مگر وہ تمام کی تمام باتیں جو بولی جاتی ہیں, جو کہی جاتی ہیں, وہ ہوا کی موجوں پہ سفر کرتی کرتی کانوں کی کھڑکیوں سے انسان کے دل میں داخل ہوتی ہیں. اس لیے سننے کے تعلق سے مجھے اور آپ کو بڑا محتاط ہونا پڑے گا. ہمارا آج کا مضمون ہے 16%. آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے, میں نے کیوں یہ لکھا ہے. مگر سبجیکٹ کے بعد میں آپ کس کی سنتے ہیں؟ Yes, yes, sir. 16% جو ہے نا, no, this is the subject. Who do you will listen? ہم کس کی سنتے ہیں؟ کیونکہ سننا جو ہے کتاب مقدس کی روح سے وہ ایمان پیدا کرتا ہے. اگر ہم کتاب مقدس میں سے دیکھیں تو لکھا ہے کہ سننا ایمان پیدا کرتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. Faith cometh by hearing, and hearing from the word of God. اس کا مطلب ہے جو کچھ ہم سنتے ہیں, جو چیزیں کانوں میں جاتی ہیں, یہ جو ایئر گیٹ ہے, جو بھی ہم سنتے ہیں یہ ہمارے دلوں میں جا کر آہستہ آہستہ ایمان پیدا کرتا ہے. وہ ایمان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, وہ پازیٹو بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے یہ جو کان ہیں, ان میں جو بات جاتی ہے یہ کچھ چیز ڈیولپ کرتی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ آف فیتھ, ایمان کی ڈیولپمنٹ ہے. اور وہ ایمان جو وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, وہ پازیٹو بھی ہو سکتا ہے. Now it's up to us کہ ہم کیسی, کس کی, کیوں اور کیسے سنتے ہیں. اور ہم سبھی کو معلوم ہے کہ خدا نے اس پوری کتاب مقدس کو پڑھ لیجئے, ابتدا سے انتہا تک چلے جائیے, آپ کو سننے پر زیادہ زور ملے گا بجائے دیکھنے پر. خدا نے ہمیشہ سننے کی بات کی ہے, سنانے کی بات کی ہے, کانوں کو کھلا رکھنے کی بات کی ہے, کانوں کو چھیدنے کی بات کی ہے, کانوں کے ختنہ کی بات کی ہے. خدا آدم سے ملتا, اور وہ اس کا ملنا کیا تھا؟ بولنا تھا, گفتگو کرنا تھا. کیونکہ کتاب مقدس کے مطابق خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. No one can see God. مگر خدا کی سننے والے لوگ موجود تھے, کیونکہ وہ بولتا تھا, اور خدا نے ہمیشہ چاہے کہ وہ بولے اور لوگ اس کی سنیں.
اپنے تئیں جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر سننے والے کی ذات پر کس طرح کے نقوش وہ بات چھوڑے گی اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبجیکٹ اسی تعلق سے ہے کہ ہم کس کی سنتے ہیں، ہم کیسے سنتے ہیں، ہم کیوں سنتے ہیں، ہم کس کے لیے سنتے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے اندر ایمان ڈیولپ کرتی ہیں۔ خدا نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، پانی کی مخلوقات کو، زمین کی مخلوقات کو، مجھے آپ ہم سب کو اس نے کہنے سے پیدا کیا ہے، بولنے سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب چیزیں جو ہیں وہ بولنے کے وسیلہ سے وہ میں آتی ہیں۔ جب خدا نے عدم میں کلام کیا، جب میں لفظ عدم استعمال کروں تو میں عدم کی بات نہیں کر عدم، when there was nothing، خدا نے نیست سے ہیست پیدا کیا۔ خدا نے جب کچھ نہیں تھا تو بہت کچھ کیسے پیدا کیا؟ کہنے سے۔ وہ بولا، جو ہی اس نے کچھ کہا چیزوں نے شکل پکڑنا شروع کر دی۔ اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم بولتے ہیں تو جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ کسی بھی ذات کا نقش بننا شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ریسیپشن بڑی تیز ہوتی ہے، وہ جلدی سے سنتے ہیں اور جلدی سے فیض ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس لیے کتاب مقدس میں سننے پر بڑا زور دیا گیا، جیسے لکھا ہے کہ میری بھیڑیں مجھے دیکھتی ہیں، کیا لکھا ہے؟ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہے۔ یسوع مسیح بپتسمہ لے کر باہر آ رہا ہے اور اوپر سے کیا آئی؟ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ سننے کی بات، اس کی سنو۔ اب یوحنا کو آواز آئی ہے، پالوس رسول لکھا کہ یکایک تیسرا، وہ اپنی تعلق سے کہتا ہے کہ مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جو کچھ اس نے وہاں پر سنا، سننے کی بات کر، اور پھر دمشق کی راہ پر چلا گیا۔ جب وہ ساؤل تھا تو خدا نے آواز لگائی اور اس نے آواز سنی، مگر لکھا وہ دیکھ کچھ، اس کی آنکھیں دھندلا گئی، وہ دیکھ نہ سکا، مگر اس نے سنا، اور سنا کیا؟ ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا؟ آواز ہے۔ تو سننے کے تعلق سے ہمیں محتاط ہونا ہے، اچھا سنتے ہیں یا برا سنتے ہیں، کیونکہ یہ جو لفظ ہیں ان میں قدرت موجود ہے۔ انسان کی کتاب اس کا 18واں باب دیکھیں گے جلدی سے، اور 21ویں آیت۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ کس کے قابو میں ہے؟ موت اور زندگی، life and death is in the control of tongue۔ موت اور زندگی جو کچھ ہم کہتے ہیں اس میں ہوتی ہے۔ تو پھر ہم جو کچھ کہتے ہیں، کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ زندگی کی باتیں ہیں یا موت کی باتیں ہیں؟ وہ زندگی پیدا کرے گی یا موت پیدا کرے گی؟ وہ کسی پر کس طرح کے اثرات مرتب کرے گی؟ وہ کسی کو اپلفٹ کرے گی یا کسی کو سپریس کرے گی؟ کسی کو ملائے گی یا کسی کو جدا کرے گی؟ کسی کو اکٹھا کرے گی یا کسی کو توڑے گی؟ تو سننا جو ہے اس میں ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات دیکھیں بچوں کے تعلق سے بھی ہم بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، بڑوں کے تعلق سے بھی کہہ جاتے ہیں، خدا کے تعلق سے بھی کہہ جاتے ہیں، اپنے تعلق سے بھی کہہ جاتے ہیں، مگر جو ہی کوئی لفظ فضا میں جاتا ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لفظ بولے ہوئے جو وہ کریشن کا کام کرتے ہیں، تخلیق کا کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ مگر سننی کس کی ہے؟ اس میں ہمیں سلیکٹیو ہونا پڑے گا، سلیکٹیو ہونا پڑے گا کہ ہم کیسی، کس کی اور کیوں سنتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی سٹوری میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، گنتی کی کتاب دیکھیں میرے سے جلدی سے۔ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے سننے کے تعلق سے کہ سننا جو ہے وہ کس طرح کے نتائج کو پیدا کرتا ہے، کس کی سنی جائے گی تو کس طرح کے نتائج پیدا ہوں گے، کیسی سنی جائے کیسے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سب اس سٹوری سے مکمل طور پر واقف ہیں۔
آپ کو سٹوری بتاتا ہوں. یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ملک مصر سے بنی اسرائیل نکلے اور خدا کا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں پرومسڈ لینڈ میں لے کے جاؤں گا. خدا نے کہا I will take you to the promised land. مگر لیڈر کون ہے؟ موسیٰ. موسیٰ جو ہے وہ لیڈر ہے اور وہ آہستہ آہستہ قوم کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے مشکلیں آتی ہیں, وہ ان پر غالب آتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں, پھر مشکل آئی, پھر غالب آئے, پھر مشکل آئی, پھر فتح پائی, پھر مشکل آئی, پھر فتح پائی. یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک جگہ ایسی آئی جسے جیریکو کہتے ہیں. یریحو کی جگہ ایسی آئی جہاں پر آ کر وہ ٹھہر گئے. اب جب وہ وہاں پر ٹھہرے تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ان قبائل میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں ان میں سے ایک ایک قبیلے کے ساتھ ایک ایک شخص لے لے جو قبیلوں کو ریپرزینٹ کرے, اور 12 لوگ لے کر 12 کو تو یریحو بھیج تاکہ وہ جائیں اور ہمیں رپورٹ دیں, وہ ان کی جاسوسی کریں. They were the spies. وہ جاسوسی کریں, جائیں اور ہمیں خبر دے کہ آپ وہاں کس قسم کے لوگ ہیں, وہ لوگ کیسے ہیں, وہ جنگیں کیسے کرتے ہیں, وہ جھگڑتے کیسے ہیں, انہیں دریافت کر کے آؤ کیا ہم اگر وہاں جاتے ہیں تو یہ جنگ جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے. تو موسیٰ نے 12 لوگوں کا چناؤ کیا اور وہ 12 کے 12 سپائز جو تھے they went into Jericho. وہ وہاں پر گئے اور کتاب مقدس میں لکھا ہے جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ لوگوں کی حیت کو دیکھ کر, ان کے وجود کو دیکھ کر, وہاں شہد اور دودھ کی ندیاں بہتی ہیں, وہ بڑے متاثر ہوئے, وہاں کا پھل سے بڑے متاثر ہوئے, ان کی آرگنائزیشن سے بڑے متاثر ہوئے, ان کے نظام سے بڑے متاثر ہوئے. اور ان 12 نے ڈسکس کی کہ لگ رہا ہے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اور لکھا کتاب مقدس میں وہ کچھ پھل بھی لے کر آئے ساتھ. وہاں سے واپس آئے, واپس آ کر موسیٰ کے پاس آئے, ہارون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ جس ملک میں تو نے ہمیں بھیجا تھا ہم تو ان کے سامنے ٹڈے معلوم ہوتے ہیں, ہم ٹڈیوں کے سے ہیں. We are like grasshoppers. ہم تو grasshoppers کی طرح ہیں, مگر وہ جائنٹس ہیں بڑے بڑے, وہ دیو ہیکل لوگ ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کی فوج بڑی تیز ہے. اگر آپ ساری سٹوری کو پڑھیں تو لکھا ہے ہر ایک اپنی اپنی آواز لگانے لگا. موسیٰ کو وہ ڈسکریج کرنے لگے, ہارون کو وہ ڈسکریج کرنے لگے, کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, we cannot win that battle. ہم وہ جنگ نہیں جیت سکتے, وہ لوگ سور میں ہیں, وہاں پر تو جبار ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, اتنی بڑی قوم ملک مصر سے نکلی ہے پانیوں کو 2 حصے کرتے ہوئے, یردن کو 2 حصے کر, کلزم کو 2 حصے کر کے, قوموں کو شکست دے کر یہاں پر پہنچے ہیں. اور یہ 12 لوگ جب جاسوسی کر کے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے ماضی کی کسی بھی فتح پر نظر نہیں رکھی, بلکہ جو کچھ یہ دیکھ کر آئے ہیں اس کے تعلق سے جو جس قسم کا وہ ایمان پیدا کر رہے ہیں وہ نیگیٹو فیتھ ہے, وہ کمزور ایمان پیدا کر رہے ہیں, وہ ہلاکت کا ایمان پیدا کر رہے ہیں, وہ شکست کا ایمان پیدا کر رہے ہیں. اب موسیٰ اور ہارون کی بات تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ان کی کیا کیفیت ہو. یار انہیں تو ہم نے بھیجا تھا کہ یہ ہمیں آ کر بتائیں کہ کیا ہوگا, مگر یہ تو سب کے سب رپورٹ ہی ٹھیک نہیں دے رہے. مگر ان میں سے 2 لوگ تھے جنہوں نے کہا کیا تم تھوڑی دیر کے لیے چپ رہ سکتے ہو. غالب نے کہا ان تمام 10 سے 12 تھے ٹوٹل, جو 10 تھے ایک طرف 2 ایک طرف, 10 ایک طرف 2 ایک طرف, 10 کہنے لگے کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. 2 جو تھے یشوع اور کالب کہنے لگے کہ ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. کالب نے ان سے کہا چپ ہو جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ. اب یہ جو 10 اور 2 ہے نا, 100 کے پرسنٹیج کے مطابق یہ 84% اور 16%. 16% لوگ یعنی 2 لوگ کہہ رہے ہیں we have to go there, we got to go there, we
جب 10 لوگ ایک طرف اور وہ ایک طرف موسیٰ کو ٹلٹ کس طرف کرنا چاہیے؟ اسے کہنا چاہیے اور 10 ایک طرف 10 قبیلوں کے لوگ ایک طرف ہیں اور یہ دو ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ اب یہ 10 ایک طرف ہو گئے ہیں, یہ جو بول رہے ہیں مجھے ان کی سننی چاہیے, ہارون مجھے ان کی سننی چاہیے, کیونکہ یہ 10 قبیلوں کے لوگ ہیں اور 10 قبیلوں کے لوگوں سے مراد لاکھوں لوگ ہیں, اور یہ یشوع کا وکالت تو صرف 2 قبیلوں کے لوگ ہیں, یہ تو تھوڑے سے ہیں, مجھے ان کی نہیں سننی چاہیے. دیکھیں بولنے والوں کا ہمیشہ اثر ہوتا ہے, کوئی اچھا بولتا ہے کوئی برا بولتا ہے, یہ 10 بولے ہیں تو ان کا اثر ہوا ہے. دیکھیں میں 14واں باب میں پڑھنے لگوں, جب وہ ساری باتیں سنا رہے تھے 23ویں آیت سے شروع کروں گا, اس کے بعد 14واں باب شروع کروں گا. اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں, اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں بھی تھے. تب یہ 10 جب رپورٹ دے رہے ہیں تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی. سن رہے کیا کرنے لگی؟ کس پر؟ رپورٹ پہ. جب انہیں رپورٹ دی گئی, جب جاسوسی کی ساری باتیں بتائی گئی, تو وہ لکھا چیخنے, زور زور سے چیخنے لگے, اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے. یعنی اتنی بڑیاں گلاں سنائی گئی, اتنی بیڈ نیوز انہیں سنائی گئی, اتنی بری خبریں انہیں سنائی گئی, لکھا کہ وہ ساری رات روتے رہے. اب بولنے کا اثر دیکھیں, ان رپورٹس کا اثر دیکھیں. وہ ساری رات روتے رہے. اس لیے تھوڑا فرق دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم ایسی رپورٹس دیتے ہیں, ایسی باتیں کہتے ہیں, تو وہ سننے والے پر کیسا اثر ڈالتی ہے. اب یہ موسیٰ اور ہارون کی بات نہیں ہے, وہ نہیں لکھا کہ وہ روتے رہے, لکھا ہے بنی اسرائیل کی ساری جماعت, millions of people that began to cry out to God. ساری رات روتے رہے. اور کل بنی اسرائیل دیکھیں ان کا اثر دیکھیں کتنا ہے, ان 10 کا. کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے. کس کی شکایت کرنے لگے؟ رپورٹ وہ لے کر آئے ہیں 10, اور شکایت کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ اور ہارون کی. یعنی ایک نہیں, کل کہنے تھے تو کل جماعت کیا کرنے لگی؟ وہ موسیٰ اور ہارون جنہوں نے انہیں بھیجا تھا کہ ہم نے یریکو کو فتح کرنا ہے, ہم نے اس ملک کو فتح کرنا ہے, ہم نے یہ سپائس بھیجے ہیں, ہم چونکہ فتح کرتے چلے آ رہے ہیں, خدا ہمیں پرامس لینڈ میں لے کے جانا چاہتا ہے, مگر یہ جو راستہ کی رکاوٹ ہے, یہ جو ملک ہے, اسے فتح کر کے پھر آگے جانا ہے. مگر اس سے پہلے کہ فتح کرے ہمیں ان کے بابت جاننے کی ضرورت ہے, اور ان کے بابت جاننے کے لیے یہ 12 لوگ بھیجے ہیں, اور 10 نے انہیں کان پر ہے. اتنا انہوں نے کام کیا ہے, اتنا انہوں نے نیگیٹو بولا ہے, اتنی ان کی ڈیولپمنٹ ہے بولنے کی, کتنے یعنی بلار ہو گئے, اتنا بولے ہیں کہ کل جماعت جو ہے انہوں نے جیسا سنا ویسا ہی اندر کنسیو کیا, رکھا, پھر اسے کنسیو کیا, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پہلے آپ روتے رہے ساری رات, چیختے رہے ساری رات, اور پھر جب صبح اٹھے تو ہارون کی اور موسیٰ کی شکایتیں کرنے لگے. اب ایک لیڈر کا کیا حال ہو سکتا ہے جب اسے نظر آ رہا ہو کہ ساری جماعت ایک طرف ہو گئی ہے؟ اسے کیا کر دیا گیا؟ آئسولیٹ کر دیا گیا دونوں بھائیوں کو. آگے کیا لکھا؟ اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے, اور ساری جماعت ان سے